الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لو لم ابعث لحبس نعمان بن ثابت نبیا وهو سراج امتی۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آج کی یہ جو میری تقریر ہے، یہ پچھلے کی ہوئی تقریروں کا تسلسل ہے۔ خاص کر جو لوگ یوٹیوب پر میرے بیانات سنتے ہیں ان کی خاطر یہ آج کی میری تقریر ہے، کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ 3 یا 4 جمعہ میں نے مضمون میں بیان کیا تھا اسی مسجد میں، یعنی یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے معاملات شروع ہونے سے پہلے 2020 میں جنوری کے مہینے میں جو ہے نا لگاتار 3-4 جمعہ یہ تقریر میں سنایا تھا۔ تو آگے اس کا مضمون باقی تھا۔ پچھلے جمعہ ہی اس تقریر کو کرنا تھا، مگر جمعہ میں باہر تھا، آ نہیں سکا بارش کی وجہ سے۔ تو وہ تقریر کا مضمون یہ ہے کہ یہ سارا تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی حضرت نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاک ڈاؤن وغیرہ شروع ہونے سے پہلے لگاتار تقریباً 4 تقریریں جو ہے نا 4 یا 5 تقریریں میں اس حوالے سے کیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد کا تذکرہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میں تذکرہ جو ہے تفصیل سے یہ سنایا تھا۔ اس میں ان کے والد حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تذکرہ تھا، اور ان کے والد یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت قاؤس، ان کا بھی تذکرہ جو ہے نا سنایا تھا کہ کس طرح وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنا وغیرہ تمام تفصیل جو ہے نا میں سنایا تھا۔ اب مضمون یہ باقی تھا کہ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد کا تذکرہ سنانا باقی تھا۔ اب 2 سال گزر گئے، جنوری کے مہینے میں 2020 میں یہ تقریر سنایا تھا آخری۔ تو اب جو ہے نا اس تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ مختصراً میں اس کو دہراتا ہوں، تاکہ جو ہے نا سننے والوں کو، کہ کئی لوگ جو ہے نا یہ یوٹیوب پر بیانات میرے تقریریں جو ہے نا سنے ہیں، اور یہ تقریر جو ہے نا خاص اس کا فائدہ سب سے زیادہ علماء کرام کو ہے اس تقریر کا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات پر کئی لوگ تنقید کرتے ہیں، غیر تو کرتے ہی ہیں۔ آج تو اہل حدیث کہلانے والے کھلم کھلا انہوں جو ہے نا کیا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا امام مانتے ہی نہیں۔ اب ہمارے امام کو نہیں، ہم جس مسلک پر ہیں، ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طور طریقہ، جو بھی معاملات ہیں شریعت میں، فقہ جو ہم فالو کرتے ہیں، وہ کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ اس واسطے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ کون سا مسلک؟ حنفی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح شافعی ہیں، حنبلی ہیں وغیرہ اس طرح ہیں۔ اب اہل سنت کہلانے والے بھی یعنی یہ اہل حدیث کے لوگ، انہوں کیا کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مانتے ہی نہیں، یعنی ان کی فقہ کو نہیں مانتے، وہ تقلید کے جو ہے نا قائد نہیں، تقلید کو نہیں مانتے، یعنی کسی کو فالو کرنا ان کے نزدیک جو ہے نا جائز نہیں، وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث کو لیتے ہیں اور قرآن کو لیتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، مطلب ایسا جتنا ان کو اچھا لگتا ہے اتنا لیتے ہیں، پورا نہیں لیتا، پورا جو ہے نا کون سے بھی مسلک والا، کون سی بھی جماعت والا پورا نہیں لیتا۔ یہ جو ہے نا ایک انسان کے اندر جو ہے نا ایک گمراہی، ایک کمزوری، ایک کجی، یا تو ایک قسم کا خوف ڈر رہتا ہے انسان کے اندر۔ اگر کوئی حدیث مجھے ملی جس سے سامنے والے فرقے کا جو ہے نا عقیدہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، کوئی ایک عمل ہے، سامنے والے فرقے کا کوئی ایک عمل ہے، کسی عقیدے والے کا ایک عمل ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق ان کا عمل صحیح ہے، تو وہ حدیث کیا کرتے ہیں اکثر علماء وغیرہ وہ امت کو سناتے ہی نہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، چھپا کے چھوڑتے ہیں اس کو۔ تو ایسا ہے، تو یہ ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، صرف ان کے اندر ہی بول کے نہیں، یہ تبلیغوں کے اندر بھی ہوتا ہے، سنیوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ہم جو ہے نا اہل سنت والجماعت والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے بھی علماء کہیں نہ کہیں کسی جگہ جو ہے نا یا تو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، یا تو اس لیے چھپانا پڑتا ہے کہ امت میں تفریقہ نہ ہو، کیونکہ انتشار نہ ہو۔ اگر کئی جگہ اب ایسے معاملات ہیں کہ لوگ مل جل کر جا رہے ہیں، عقیدہ جو ہے نا اپنا اپنے جگہ پر رکھ کر کیا کر رہے ہیں، مل جل کر مسلمان خاص کر جا رہے ہیں، ایسے حالات میں سامنے والے کے عقیدے کے مطابق ایک حدیث یا قرآن کی آیت ملی اور ان کو سنائے ہیں، تو انتشار پیدا ہو کر دماغ میں جو ہے نا ان کا عقیدہ صحیح ہے، وہ کہ بندہ پھسل نہ جانا، اس واسطے بھی جو ہے نا اسے سمجھانے کے لیے ایک حساب سے سمجھانا پڑتا ہے، مگر اس میں غلطی علماء کرام کی بھی نہیں ہوتی، مگر انصاف قاتل کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات اور قرآن پاک کی ہر آیت کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا معنی وہ لوگوں کو بتانا، سنانا، صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہے، کم سے کم وہ بندہ سامنے والے پر تنقید کرنے سے تو بچتا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی لوگ جو ہے نا مانتے ہیں، یہاں تک کہ میں کئی ایسے پیر لوگوں کو بھی ملا، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور صاحب خلافت ہیں، ان کے مریدین بھی ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انکار کرتے ہیں، ڈائریکٹ اپنی زبان سے بولتے نہیں، منہ کھول کر ڈائریکٹ بولتے نہیں، مگر جو ہے نا دل میں ان کے واسطے بغض رکھتے ہیں اور کچھ کا کچھ بناتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس واسطے اس تقریر کا فائدہ جو ہے نا خاص کر علماء کو ہے۔ اگر کوئی بندہ غور سے سنا سمجھا، اگر کوئی دین کی راہ میں زیادہ اندر تک گھسا ہوا ہے، یا تحقیق کرنے والا ہے، یا جو ہے نا مسئلے مسائل کو چھیڑ چھاڑ کرنے والا ہے، تو ایسے کے واسطے بھی جو ہے نا فائدہ مند ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی نہیں، خاص کر کربلا کے بعد معاملات ایسے پیش آئے اس امت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک لوگ دشمنی کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان کا پردہ ہونے کے بعد پھر بھی جو ہے نا لوگوں میں وہ بغض جاری رہا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خاص کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت نشینی ہونے کے بعد، گدی نشینی ہونے کے بعد، خلافت سنبھالنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا زور پکڑا، زور پکڑنے کے بعد جو ہے نا جو بھی اہل بیت کا عاشق تھا اس کو لوگ ستاتے تھے، یا جو ان سے جڑا ہوا ہے اسے ستاتے تھے، جو ان کا نام لیتا تھا اسے ستاتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے معاملہ کہاں تک آیا، کربلا تک آیا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو ہے نا شہادت ہوئی اسی سبب، اہل بیت کے بغض میں، نہیں تو ان لوگوں کو نہیں معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں کہ وہ جانتے تھے اچھی طرح کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نواز ہیں، یہ جانتے تھے، معلوم تھا، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ بھی معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا، مگر کیا تھا وہ کربلا ہونے کا مقصد ان کے اندر جو ہے نا دلوں میں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بغض اور ان کی آل اولاد کا بغض وہاں تک پہنچایا۔ پھر حکومت ان کے تابع چلے گئی، تابع چلے جانے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا، جو لوگ اہل بیت کے عاشق تھے ان کے اوپر دشمنی کرتے رہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ ایسا ہے، جو لوگ اہل بیت سے جڑے یا اہل بیت کے عاشق تھے ان کو ستایا گیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اہل بیت کے عاشق ہی نہیں تھے، اہل بیت سے جو ہے نا جڑے ہوئے تھے، یعنی جو ہے ان کی رشتہ داری تھی، خاص رشتہ داری تھی اہل بیت سے۔ وہ کیا تھی، میں پورا مکمل جو ہے نا پچھلے میرے بیانات میں بیان کر چکا ہوں، تو اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے اسے مختصراً تھوڑا تھوڑا دہراتا ہوں ان کے والد تک، پھر اسے آگے جو ہے نا بڑھائیں گے۔ ان کی اولاد کا تذکرہ انشاءاللہ آج شروع ہوا تو ہوا، نہیں تو اگلے جمعہ ان کے اولاد کا تذکرہ جو ہے نا سنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب یہ
پھر تقریر کا تسلسل باندھنے اور وہ پچھلی تھوڑی یادداشت جو ہے پھر ریپیٹ کرنے کے واسطے جو ہے وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر انسان کو جو ہے اتارا، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول زمین پر ہوا، ہونے کے بعد ان کی اولاد ہوئی حضرت شیش علیہ السلام سے یہ جو ہے معاملہ آگے بڑھا، پھر انوش ہوئے، پھر قینان، مہلائل، بیادر، اخنوج، متولش، متوشلخ اور لامک، اس کے بعد نوح علیہ السلام، یہاں تک جو ہے یہ سلسلہ آیا۔ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب زمین پر آئے، ان کی بعثت ہوئی، تو ان کے 3 بیٹے تھے، ایک حام، ایک سام اور ایک یافس۔ حام اور سام سے یہ سلسلہ آگے چلا، یعنی جتنے بھی ہمارے جو ہے یہ انسان کا نسب ہے زمین پر، یہ حام اور سام کا سے جو ہے جا ملتا ہے۔ کسی کا ہمارے آبا و اجداد کو پکڑیں گے تو ہمارا سلسلہ کہاں تک ملتا ہے؟ یا تو حام تک ملتا ہے یا تو سام تک ملتا ہے۔ پھر یافس کر کے جو ان کا لڑکا تھا نوح علیہ السلام کا، اس سے جو ہے یہ قوم یاجوج ماجوج پیدا ہوئی۔ یاجوج ماجوج جو ہے جو قیامت کے قریب جو آنے والے ہیں، جس کا تذکرہ سنایا جاتا ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے ہیں۔ اور حام اور سام سے جو ہے یہ کل انسانوں کا جو ہے کہ وابستگی ہے سلسلہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آدم علیہ السلام کیا کیے تھے؟ اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کیے تھے کہ ہماری اولاد میں جو بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، جو بھی راہ راست پر آتے ہیں، ان کا جو ہے تذکرہ تمہیں لکھ کر رکھنا، یہ کب پیدا ہوئے، ان کی ولادت کب ہوئی، تاریخ کون سی تھی، دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، پھر ان کی جو ہے بچپن میں کیا کیا ان سے معجزات ہوئے یا کرامات ظاہر ہوئے، یا جو ہے ان کی شادی جو ہے کس کے ساتھ ہوئی، کس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ شجرہ، ان کا نسب اور حسب شجرہ جو ہے باقاعدہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ہے تاکید کرے تھے، تو انہوں جو ہے وہ باقاعدہ نوٹ کرتے آئے تھے، لکھتے ہوئے آئے تھے۔ پھر یہ باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، نوح علیہ السلام کے بعد پھر یہ حضرت سام اور حضرت حام تک پہنچا۔ جب یہ پہنچا حضرت حام اور حضرت سام تک، نوح علیہ السلام کے بیٹوں تک پہنچا، تو انہوں نے بھی اسے پتھر پر لکھا تھا۔ یہ سارا تذکرہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کون کون آئے ہمارے جو ہے خاندان میں، تو انہوں تذکرہ لکھے، خاص کر ایمان والوں کا، اور اللہ تعالیٰ جسے نبی بناتا تھا، جسے خاص کوئی فرض اس کے ذمے کرتا تھا، تو ایسے شخص کا جو ہے نام اس میں درج ہوتا تھا، یا تو نبی کا یا تو ولی کا، ان کے آل اولاد کے کسی کتنے بچے ہوئے، کیا کیا ہوا، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، کب شادی ہوئی، ان کی اولاد کتنی تھی، سارا تذکرہ لکھتے تھے۔ تو حضرت سام نے سنگ زبرجد، یعنی زبرجد نام کا جو پتھر آتا، اس پر جو ہے انہوں لکھے تھے۔ پھر حضرت حام پتر مسیح ایک پتھر ہے، اس پر لکھے تھے۔ جب یہ لکھ کر رکھنے کے بعد انہوں بھی اپنے اولاد کو جو ہے وصیت کرے تھے کہ اس کام کو فرض سمجھ کر اسے جاری رکھنا، اور یہ تذکرہ جو ہے چلتے چلتے کہاں تک پہنچنے والا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر پہنچنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے یہ سارا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے کروایا تھا۔ اب یہ جو ہے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے والا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان تک جو ہے یہ پہنچنے والا۔ تو جب حام اور سام نے جو نقشہ بنایا تھا ان کے خاندان کا، آبا و اجداد کا، حسب نسب کا، تو اسے نقشہ حامیہ اور نقشہ سامیہ کہا جاتا تھا۔ جو حام نے بنایا تھا اسے نقشہ حامیہ، اور جو سام نے بنایا تھا نقشہ سامیہ کہلاتا تھا۔ پھر ان کے خاندان میں، ان کے اولاد میں چلتے چلتے ایک بادشاہ پیدا ہوئے جن کا نام جو ہے نوشیروان تھا۔ نوشیروان عادل انہیں کہا جاتا ہے، جو عدل و انصاف کے بڑے جو ہے قائل تھے، اور باقاعدہ جو ہے شریعت کے پابند، اور حرام سے جو ہے بستے تھے، حلال کی جو ہے بڑی ان کے نزدیک قدر تھی۔ تو وہ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ولد فی زمن الملک الآدم،
کیا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ولد فی زمن الملک العادل، یعنی کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کا نام لے کر، اس بادشاہ کا نام لے کر صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ کرے تھے، نوشیروان عادل بادشاہ کے زمانے میں میں پیدا ہوا تھا۔ تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وہ نوشیروان عادل بادشاہ کا نام نکلنا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کون؟ یہ نوشیروان عادل جو بادشاہ تھا نا، وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا، اس واسطے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر ہمارے سامنے تذکرہ فرمایا محبت سے کہ میں اس کے زمانے میں پیدا ہوا، کیونکہ بہت سارے بادشاہوں تک خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت ہونے والی ہے، آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ یہ تذکرہ کئی بادشاہوں تک پہنچ چکا تھا، اور کئی بادشاہ جو حق کو مانتے تھے وہ خواہش رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے نا، ان کی ولادت ہمارے زمانے میں ہو اور ہم بھی ان کی خدمت کر سکیں۔ اس طرح کئی لوگوں نے خواہش رکھی تھی، مگر نوشیروان عادل بادشاہ کی قسمت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ جب نوشیروان عادل کا زمانہ آیا اس بادشاہ کا، تو وہ نقشہ جو ہے نا حام اور سام نے جو بنایا تھا وہ نوشیروان عادل تک پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس بادشاہ نے اس نقشے کا نام نقشہ نوشیروانی رکھا۔ نقشہ سامیہ جا کر کیا ہوا؟ نقشہ نوشیروانی ہوا، اور انہوں اسے کنٹینیو کرے۔ ان کے اولاد میں جو ہے نا، اب یہ ایک دو تو نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنا تھا یا تو حام سے یا تو سام کے ذریعے، تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے واسطے اس میں سام کو چنا گیا۔ تو وہ سام نے جو نقشہ بنایا تھا، اس نقشے کا نام جو ہے نا انہوں نے کیا رکھا؟ نقشہ نوشیروانی رکھنے کے بعد وہ نقشہ آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو ان کی اولاد میں، نوشیروان عادل بادشاہ کی اولاد میں کاؤس پیدا ہوئے، حضرت کاؤس پیدا ہوئے۔ انہوں کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا۔ پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ثابت، ان کا نام کیا ہے؟ ثابت۔ انہوں کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے نا نعمان ہے، ان کا نام والد کے ساتھ نعمان ابن ثابت لیا جاتا ہے۔ کیا؟ نعمان ابن ثابت۔ تو حضرت ثابت جب پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، تو ان کو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم نے جو ہے نا خواب میں بشارت دی۔ یہ بشارت دی تھی کہ اے ثابت، تو اپنی والدہ بی حاجرہ، ان کا نام تھا، حاجرہ سے کہنا کہ میرے فرزند کے فرزند، یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا حضرت ثابت کو خواب میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کے فرزند، یعنی زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجنا۔ مولا علی مشکل کشا کے فرزند امام حسین علیہ السلام، ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے پاس بھیجنا۔ ان کی دختر خدیجہ صغریٰ نام والی کو اپنے نکاح میں طلب کرنا۔ یہ حکم جو ہے نا خواب کے اندر آ کر مولا علی مشکل کشا دے، کسے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کو حکم ہوا، کس کی؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی کو جو ہے نا اپنے نکاح میں مانگنے کا حکم ہوا۔ تم اپنی ماں کو بولو اور یہ رشتہ مانگو، ان کی بیٹی سے نکاح کرو۔ تو یہ نکاح کا رشتہ جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے۔ اہل بیت سے اتنی گہری رشتہ داری ہے، اتنا گہرا جو ہے نا کانٹیکٹ ہے۔ اس واسطے آگے جو ہے نا کیا کیا ہوا وہ تذکرہ بیان میں جو ہے نا آئے گا۔ جب یہ اشارہ ہوا تو ہونے کے بعد حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اس نقشہ میں کہ صبح کو میں نے اپنا خواب میری ماں کو بیان کیا، وہ سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن آداب خاندان نبوت کے لحاظ سے بہت متعجب ہوئی۔ یعنی جب ان کی ماں سنے، حضرت ثابت کی ماں سنے، تو ان کو پہلے تو خوشی ہوئی، پھر جو ہے نا انہوں عجیب ہے کہ یہ خاندان نبوت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کی آل اولاد ہے، انہوں کہاں اور ہمیں کہاں، تو ان کے پاس رشتہ مانگنے کو ہمیں کیسا جانا؟ تو ان کو ایک عجیب سی بات جو ہے نا محسوس ہوئی، اور کہا کہ بیٹا ہم اس در کے غلام ہیں۔ انہوں کیا بولے؟ بیٹا اہل بیت کے ہم غلام، وہ بادشاہ ہم ان کے غلام، اور وہ ہمارے مالک و مولا ہیں، یہ نسبت کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ ان کو عجیب لگتا ہے، اتنا عجیب لگتا ہے کہ وہ بادشاہ ہمارے، ہمیں ان کے غلام، تو یہ نسبت کیسا ہونے والی؟ جب
یہ خیال آتا تو پھر فرماتے ہیں لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے، اس فرمان کو حق جان کر جو بھی ہو میں امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں اور یہ خواب جو ہے تمہارا سناتی ہوں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ بول کر جو ہے انہوں بہت ادب اور عاجزی کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں اس طرح جو ہے میرے بچے کو ثابت کو خواب ہوا تھا۔ جیسا ہی امام زین العابدین علیہ السلام یہ خواب سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بی بی اگر اور 2-4 روز تم رشتے کے لیے نہ آتی تو میں خود آ جاتا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں خود آ جاتا تھا، کیونکہ یہ فرمان مولا علی علیہ السلام کا مجھے بھی ہوا ہے۔ کیا یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان جو ہے مجھے بھی ہوا ہے، میرے جد امجد مجھے بھی یہ فرما چکے ہیں کہ اپنی دختر کا عقد نکاح ثابت سے منعقد کر دینا، یہ انہیں بھی حکم ہوا تھا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں نے شادی کی تاریخ جو ہے طے کر دی، طے کر دینے کے بعد حضرت ثابت کا نکاح جو ہے 64 ہجری میں 27 ذی الحجہ کو جمعرات کے دن نماز تہجد کے بعد بی بی خدیجہ صغریٰ سے کر دیا۔ اس طرح دیکھو اس میں باقاعدہ دن بھی ہے، ہجری بھی ہے اور وقت بھی ہے، کون سا دن تھا، کون سی ہجری تھی، کون سا جو ہے مہینہ تھا اور وقت کیا تھا، اتنا تفصیل سے جو ہے وہ نقشہ جو ہے مینٹین ہوتے ہوا آیا کہ کس طرح وہ آج بھی مینٹین ہو رہا ہے، مگر ہمیں اس سے ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہے۔ یہ سوائے اولیاء کاملین کے کسی بھی معلوم نہیں ہوتا، بس ہماری خوش نصیبی بس اتنی ہے کہ ہمیں کم سے کم یہ سن رہے ہیں۔ دنیا کے کون سے بھی بڑے سے بڑے معالم پاس، مولانا پاس جا کر ہمیں بیٹھے تب بھی یہ تذکرہ ہمیں سننے نہیں ملتا، یہ ناممکن کے برابر ہے۔ کم سے کم ہونے والا تو نہیں، جو ہو رہا ہے وہ تو نہیں، مگر کم سے کم جو ہو چکا ہے وہ تو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ سننے کو مل رہا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ فرماتے ہیں کہ 64 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں 27 تاریخ کو جمعرات کا وہ دن تھا، نماز تہجد کے بعد میں نے بی بی خدیجہ صغریٰ کا نکاح حضرت ثابت کے ساتھ کر دیا۔ یہ کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام لکھے سے۔ پھر اس کے بعد یہ نقشہ نوشیروانی جو ہے یوں ہی آگے بڑھتا گیا۔ جب حضرت ثابت کا نکاح ہوا تو ہونے کے بعد اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولادت کا وقت آیا، پھر ان کی ولادت ہوئی۔ یہ بہت تفصیل ہے، اب سناتے گیا تو میں اسے تفصیل سے سنانے کے لیے اسے 2-4 جمعہ لگتے ہیں، اس واسطے پچھلے کے 4 جمعہ میں یہ پورا تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ جب ان کا نکاح ہو گیا تو حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور ان کی اہل بیت کی رشتہ داریاں کیا ہیں، اس نقطے کی طرف جو ہے توجہ دلانے کے واسطے میں یہ ریپیٹ کیا کہ حضرت ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے، تو امام زین العابدین علیہ السلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ کون رکھنا؟ نانا ہے، نانا کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، حنفی مسلک جو ہمارا ہم بتاتے ہیں، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے ان کے نانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو یہ خاص گہری جو ہے رشتہ داری ہے۔ اس واسطے کیا کرے، کربلا ہونے کے بعد جو ہے یہ لوگوں میں انتشار درار پیدا کرنے کے واسطے اور لوگوں کو اہل بیت سے دور ہٹانے کے واسطے کئی طرح کے جو ہے فتنے پیدا کرے اور کئی لوگوں کی گردنیں اڑائے اور کئی لوگوں کو جو ہے اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے ان سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ آج بھی وہ ہوتے آ رہا ہے، آج بھی جو ہے پوری امت کا جو ہے اکثر ایک کثیر بڑی تعداد میں جو ہے طبقہ کیا کرتا ہے، صرف اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کون میں نہیں، اہل بیت کا نام نہیں لیتے، انہوں اتراتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہ سازش و چال کربلا سے شروع ہوئی، کربلا سے جو ہے آتے گئے وہ ڈر خوف جو لوگوں کے اندر تھا وہ جو ہے اب عقیدے میں تبدیل ہو گیا۔ ڈر خوف جو ہے کیا ہوا، عقیدے میں تبدیل ہوا۔ کیا ہوتا ہے، اب ہمیں کون سا کام کر رہے ہیں، مشن چلا رہے ہیں، تو ہم نہ ڈرا کر لوگ بٹائے تو ہم ڈر کے سامنے والے کے عقیدے کو مان کر ڈر کر خاموش ہو گئے، تو ہماری اولاد کو جو ہے وہ ڈر معلوم نہیں رہتا۔ اولاد کو جو ہے ہمارے باپ یا ہمارے دادا جو ہے ڈر کو وہاں جانے کا چھوڑے تھے، باپ انہوں اہل سنت جماعت میں تھے، مسجد کو جاتے تھے، مگر جو ہے اس زمانے میں یہ
تبلیغ کے لوگ یا اہل حدیث کے یا کون سے بھی لوگ جو ہے نا ان کو ہمارے باپ دادا کو ڈرا گھر میں بٹائے تھے، بعد میں ہمیں جو ہے نا تبلیغ جماعت میں شامل ہوئے. یہ خالی ڈر اور خوف جو ہے نا ہمارا تک معلوم ہوتا، 2-4 پیڑھی چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو انہیں معلوم ہوتا کہ ایسا ہوا تھا. وہ تب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، جس مسجد سے ان کا تعلق رہتا جاتے 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 اسے صحیح سمجھتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا صحیح، یہ کریکٹ، ہمیں بچپن سے یہ دیکھتے آئے، یہ کیا سنی کہاں سے آیا، یہ نیا کیا ہے، پھر ایسا ہوتا. تو آج کے دور میں جو ہے نا یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، اہل بیت کی اتنی عزت کرتے تھے لوگ. وقت کے خلیفہ کو نہیں مانتے تھے، وقت کے بادشاہ کو نہیں مانتے تھے. مشہور واقعہ ہے کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے نا ایک مرتبہ بادشاہ داخل ہوا. اس زمانے میں داخل ہوا تو اتنا ہجوم کھچا کے بھرا ہوا تھا کہ اسے اندر کعبے کے نزدیک جانے جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اچانک ایسا ہوا کہ لوگ جو ہے نا خود بخود سرکنے لگے، صفیں بنا کر جو ہے نا بیچ میں راستہ کھلا چھوڑ کر سرکے تو ایک ہستی ہے آئی. آنے کے بعد بادشاہ تعجب ہوا، میں وقت کا بادشاہ، لوگ جو ہے نا مجھے راستہ نہیں دے، مگر یہ کون آ رہا ہے اس کے واسطے راستہ چھوڑنے لوگ. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ہے نا خاندان کے جو ہے نا فرزند امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے کعبۃ اللہ کی طرف. تو لوگ اتنی عزت کرتے تھے ان کو. اللہ کا گھر، یہ کعبہ، طواف، یہ سب چیزوں سے جو ہے نا ان کو کچھ یہ نہیں تھا. وہ ادب جو ہے نا اس کا بھی اتنا کرتے تھے، مگر اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی آل اولاد کا ادب کرتے تھے. تو یہ دشمن کیا کرے، امت کے اندر سے جو ہے نا یہ نکالنا، کسی طرح سے کر کے نکالنا، بول کے جو ہے نا رات دن اسی کوشش میں لگے رہے. تو نکالے، کیسا نکالے؟ کربلا بپا ہوا، لوگوں کو جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں شہید کرے. پھر کربلا کے بعد کئی اولیاء اکرام کو، صوفیاء اکرام کو شہید کرے، اہل بیت کے عاشقوں کو جو ہے نا شہید کرے. پھر لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا ڈر ہوا، خوف ہوا، تو کئی لوگ جو ہے نا اہل بیت کے عاشق بھاگ کر ادھر ادھر چلے گئے. تو اب وہ جو ہے نا ان کی جو چھپ کر خاموشی سے جان دے چھوڑ نقو سنانے، وہ رہنے اہل بیت کا تذکرہ، علی کا تذکرہ نہیں سنانے کا، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، ایسے ذہن کے لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کاروبار چلاتے ہوئے رہ گئے. مگر ان کی اولادیں بعد میں آتے آتے جن کا مقدر اللہ بگڑایا، وہ کیا کرے، سامنے والوں کے عقیدے کو صحیح سمجھ کر جو ہے نا آج پورا سعودی جو ہے نا ان کی قبر نہیں رہنا، ان کی قبر نہیں بنانا، ان کی قبر پر جانا حرام، ان کے فاتحہ حرام، ان کی پڑھ کر بخشنا حرام. یہ چیزوں والے جو ہے نا آج اسے ان چیزوں کو عقیدہ بنا لے. ہوا کہ نہیں، عقیدے میں تبدیل ہوا کہ نہیں. اس وقت کیا تھا، وہ خالی ڈر تک محدود تھا. تو ایسا ہوتا ہے. تو زمانہ گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری آل اولاد جو ہے نا اسے اپنا عقیدہ بناتی ہے. اس واسطے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف زیادہ دھیان دینا، خاص کر عقیدے کے معاملے میں. ہمیں دنیا کے معاملے میں تو کرتے ہیں، بچے کو اچھا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی جگہ اسکول سکھانے کی، اچھا بزنس لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر عقیدے میں یہ جانے چھوڑوا کہ آپ 5 منٹ نماز کہاں بھی جا پڑھ گئے ہوتا، یہ ہرگز نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا سنورتی، ایمان جو ہے نا اس کا غارت ہو جاتا. بعد میں وہ بچہ جو ہے نا یہ ڈر، خوف، جھگڑا، فساد، یہ اس کے دماغ میں نہیں رہتا. اس کے دماغ میں صرف ایک چیز رہتی ہے کہ بچپن سے مسجد کو جا رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا مشن، یہ ہمارا ایمان، یہ سب کچھ ایسا ہو جاتا. تو ایسا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو باتیں جو ہے نا گھڑتے ہیں، سناتے ہیں، اور بکس جو اگلتے ہیں لوگ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نا اہل بیت سے ایک رشتہ داری تھی، خاص مضبوط رشتہ داری. تو یہ رشتہ داری کا بغض لوگوں کے سینے میں آنے کے بعد کیا کرے لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف جو ہے نا فتنہ فساد کرے. بہت جھگڑے ہوئے اس وقت، بہت جھگڑے فساد، کچھ کا کچھ ہو گیا، اور کئی لوگوں کو جو ہے نا ان کے خلاف بھی کر دیا لوگوں نے، اور کئی لوگ جو ہے نا ان کے عاشق بھی بن کر رہے. اب جو ہے نا وہ جو خلاف بنے تھے اس کی جو ہے نا جھلک وہ قیامت تک آہستہ آہستہ چلتے چلتی ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتا ہے، کسے گمراہ کرنا اسے گمراہ کرتا ہی رہتا ہے. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے نا ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے ساتھ انہیں 2 لڑکیاں اور پیدا ہوئی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بہنیں ہیں، آمینہ صغیر اور ام العباد ان کا نام ہے. میں نام اس واسطے بیان کرتا ہوں کہ یوٹیوب پر اگر کوئی علم والا عالم وغیرہ سنا تو اس سے جو ہے نا یہ بھی معلوم ہونا کہ آمینہ صغیر اور ام العباد یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بہنیں ہیں. اب جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، پھر ان کے جو ہے نا ولادت کا اور ان کے خواب کا، اس کا کئی جو ہے نا تفصیل کے ساتھ واقعات میں بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب میں جو ہے نا موجود ہے. تو جب ان کے نکاح کا وقت آیا، امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ مجھے پیشن گوئی ہوئی، مجھے 2 مرتبہ پیشن گوئی ہوئی، ایک میری بیٹی کی ولادت کے 3.5 سال پہلے، اور ایک اس کا نکاح کرنے کے 3 سال پہلے، 2 مرتبہ آپ کو حکم ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ 115 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 23ویں رمضان تھی، بروز جمعرات، تہجد کے وقت عالم الارواح سے مجھے انکشاف ہوا کہ عالم الارواح میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ فرزند تمہارے پاس تمہارا ایک بھائی تشریف لائے گا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں خواب کے اندر عالم الارواح میں کشف میں، جو تم آسان سمجھتا ہے جملہ۔ تو فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تمہارے پاس تمہارا ایک بھائی تشریف لائے گا جس کے باطن و ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا خاص فیض عنایت عطا فرمایا۔ کیا بولیں؟ اس کے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کا ایک فیض عطا کرا ہے خاص، وہ تمہارے پاس تشریف لائے گا۔ اس کا نام نعمان ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کا نام نعمان ہے۔ جب وہ آئے گا تو سب سے پہلے اس کو ہماری حدیث سنانا، ہماری یہ حدیث سنانا، میرا یہ جملہ سنانا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مبارک زبان سے صادق فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا، تمہارا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو اپنے نور سے جو ہے نا سرفراز کیا ہوا ہے، وہ جب آئے تو میری حدیث سنانا اور جو ہے نا یہ جملہ جو ہے نا اس کو سنانا۔ جب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جملہ یہ تھا کہ لو لم ابعث لبیس نعمان ابن ثابت نبیہ وہو سراج امتی، جو میں نے خطبے کے دوران جو ہے نا حدیث تلاوت کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جعفر، اگر میں آخری نبی نہ ہوا ہوتا، نبوت مجھ پر ختم نہ ہوئی ہوتی، اگر میں آخری نبی نہ ہوا ہوتا تو نعمان بھی نبی ہوتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا اتنا اونچا درجہ مقام عطا کرا ہے کہ اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوئی ہوتی تو وہ بھی نبیوں میں سے ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نبوت دے دیتا، مگر وہ میری امت کا چراغ ہے۔ کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری امت کا ایک چراغ ہے۔ تو یہ حدیث میری سے سنانا اور ہماری اس پیش خبری کو اس کو سنا کر اپنی بیٹی فاطمہ مسکین کا نکاح اس سے کر دینا۔ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کرنا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نا زوجہ مطہرہ، انہوں کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کون ہے؟ ان کے نانا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے سسر ہوئے۔ ہاں، تو ان کی بیٹی جو ہے نا ان کے نکاح میں ہے، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اس کو طریقت کی تعلیم سے ممتاز کرنا۔ اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول جو ہے نا کئی علماء سناتے ہیں، کیا فرمائے کہ میں 2 سال اگر جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا ہوتا، ان سے تربیت نہ لی ہوئی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ جملہ ہے آپ کا، اگر میں نے 2 سال میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر نہ گزارے ہوتے تو میں نعمان، سمجھو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو آپ نے جو ہے نا ان کے سامنے بیٹھ کر خاص طریقت کی تعلیم دی۔ کون سی طریقت کی تعلیم دینے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کئی طرح کی خلافتوں سے بھی آپ کو نوازا ہے۔ تو یہ جو ہے نا پورا تذکرہ یوٹیوب پر پچھلے بیانات میں جو ہے نا موجود ہے۔ پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم بھی جو ہے نا آ کر پیشن گوئی دی، یہ بھی پورا تذکرہ جو ہے نا وقت ختم ہوا، میں چھوڑ رہا ہوں، یہ یوٹیوب کے اندر جو ہے نا موجود ہے، جسے سننا ہے وہ سن سکتے ہیں۔ پھر 118 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں 21 تاریخ کو جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد حضرت نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی
حضرت فاطمہ مسکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوا 118 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی روایت آئی ہے، پھر اس روایت کے بعد وہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد کا جو ہے تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اب میں اس کو بیان کرنا شروع کیا تو جو ہے تذکرہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اس واسطے مختصر وہ روایت سنا کر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلے جمعہ وہ اولاد کون تھی، کتنے اولاد ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچے کتنے ہوئے، اس میں لڑکیاں کتنے تھے، لڑکے کتنے ہوئے، اور وہ کیسے تھے، کس حال کے تھے، یہ تذکرہ جو ہے سارا تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 101 ہجری میں 11 رجب کو اتوار کے دن نصف شب یعنی آدھی رات کو عالم الارواح سے حضرت سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے جو ہے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر تو اپنی اس دختر نعمان ابن ثابت کا نکاح جو ہے اپنی دختر کے ساتھ کر دینا، نعمان ابن ثابت کے ساتھ اپنی دختر کا نکاح کر دینا۔ پھر مولا علی مشکل کشا بھی جو ہے وہ حکم فرمائے۔ اب جو ہے اس کے اندر یہ بات یہ ہے کہ پہلی ایک روایت وہ سنایا، میری دوسری روایت ایک الہام، ایک کشف یا ایک خواب میں جو ہے حکم آپ کو اس وقت ہوا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ مسکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہونے کو ابھی 3.5 سال باقی تھے، اس وقت ایک حکم ہوا۔ جب ان کے نکاح کو 3 سال ابھی باقی تھے تو اس وقت ایک حکم ہوا۔ یہ پہلا حکم جو ہے نکاح کے وقت کا، یہ جو اب سنایا میں، یہ ان کے ولادت کے 3.5 سال پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تھے، یعنی بیٹی پیدا ہونے کے پہلا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان کی بیٹی پیدا ہونے کے پہلا جو حکم ہوا تھا کہ تمہیں اس طرح ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے قریب، تو اس کا نکاح نعمان سے کر دینا، تو تبھی جو ہے حکم ہوا تھا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم سے جو ہے ایک مجھے حکم صادر ہوا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے جعفر، حضرت آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب، ابھی کون بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا بول رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کون؟ خواب کے اندر سمجھو امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کیا ان کو؟ آپ آقا علیہ السلام مولا علی کو بول رہے ہیں کہ اے علی، تم جعفر سے کہہ دو کہ آج سے 5ویں برس کے شروع میں، یعنی 3.5-4 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں تمہارے یہاں ایک دختر پیدا ہوگی، یعنی ایک لڑکی پیدا ہوگی، تم فاطمہ مسکین اس کا نام رکھنا۔ دیکھو کتنی افضل اور مبارک بات ہے کہ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام بھی رکھنا کس کی مرضی سے رکھا جا رہا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نام بتائیں، اے علی تمہیں جعفر کو بولو کہ آپ سے جو ہے 3-4 سال کے عرصے میں جو ہے 5 سال کے اندر ایک لڑکی پیدا ہوتی، اس کا نام فاطمہ مسکین نام رکھنا۔ جب وہ سن تمیز کو پہنچے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے یا شادی کے عمر کو پہنچے، تو نعمان ابن ثابت کے ساتھ اس کا نکاح کرنا، نعمان ابن ثابت کے ساتھ اس کا نکاح کرنا۔ ناکح اور منکوح یعنی دلہا دلہن دونوں ایک آیت الہی سے ہیں، بولے تو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی زوجہ مطہرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی، یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ بعد نکاح ان سے 5 اولادیں نیک سیرت نیک طبیعت کی پیدا ہوں گی، 5 اولاد ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پیدا ہوں گی۔ پھر ان کے نام بتائے، پہلا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، پھر دوسرا کون ہوگا، تیسرا، چوتھا، 5واں، ترتیب کے ساتھ ان کے نام بھی بتائے، پھر جو ہے ان کے جو ہے احوال بتائے کہ کس حال پر انہوں پیدا ہوتے ہیں، ان سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اب تذکرہ آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ختم ہوا۔ اگلے جمعہ اللہ نے توفیق دی تو میں اس کا آگے تذکرہ کروں گا کہ وہ 5 اولادیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئے، اور جو ہے ان لوگ کیسے بنے، کیا کیا بنے، کس کس سے کیا کیا کرامتیں، کیا کیا معجزات، کیا ظاہر ہوئی کرامتیں ہوگا، تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں سنے اس پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ یہ تذکرہ جو ہے خاص علم والوں کا تذکرہ ہے، مگر جو ہے سن کر ہر کوئی سے یاد رکھنا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم تمام کے جو ہے قائد ہیں، جن کی فقہ کے جو ہے ہم مقلد ہیں،
ہم جو ہے تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. بڑا جو ہے گہرا تذکرہ ہے اس کتاب کے اندر، جس کتاب سے میں لایا ہوں. یہ خاص جو ہے اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی یہ نہیں معلوم یہ تذکرہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب وہ نقشہ نوشیروانی پہنچا تھا، جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافتوں سے نوازا گیا، تو تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نقشے کا نام نوشیروانی بدل کر اپنے نام سے حنفی رکھا. نقشہ حنفیہ کہلایا. انہیں آ کر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا سے حکم ہونے کے بعد پھر وہ نقشے کا نام بدلے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچنے سے پہلے شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. پھر ان کے بیٹے شیش علیہ السلام سے ہوتے ہوئے کہاں تک آیا؟ نوح علیہ السلام تک آیا. پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام سے نقشہ سامیہ کے نام سے چلتا ہوا آیا. نوشیروان عادل بادشاہ تک آیا. نوشیروان عادل بادشاہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تک آیا. پھر وہاں سے جو ہے وہ نقشہ حنفیہ ہوا. پھر وہ نقشہ حنفیہ ابھی بھی چل رہا ہے. آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں یہ نقشہ چل رہا ہے. مگر اس وقت وہ کھلے تھے، مگر اب انہیں چھپا دیا گیا ہے، جنہیں سرداران حنفیہ کہا جاتا ہے. یہ بہت لمبی اس کی ایک تفصیل ہے. اور یہ چلتے چلتے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جو چل رہی ہے، یہ چلتے چلتے بالآخر امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے والی. اور وہ تختہ جو انبیاء کرام سے چلتا ہوا آیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں باقاعدہ پیش ہوا تھا. ایک جن صحابی جو ہے ایک نبی کے لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، پھر اس کے بعد وہ لا کر آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا تھا. وہ جو پتھر پر لکھا ہوا شجرہ، وہ آج بھی فرمایا جاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ میں دفن ہے. کہاں ہے؟ مدینے کے اندر جو پہاڑ احد کا پہاڑ ہے، وہ احد پہاڑ کے اندر آج بھی وہ دفن ہے. اور اس کی باقاعدہ جنات کے ذریعے حفاظت ہوتی. مومن جنات اس کی حفاظت میں کھڑے رہتے ہیں. کوئی اس کے قریب جو ہے جا نہیں سکتا، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. تذکرہ بھی نہیں معلوم، جگہ کون سی ہے وہ بھی نہیں معلوم، صرف احد پہاڑ کا تذکرہ ہے. اب وہ امام مہدی علیہ السلام کے سامنے وہ پتھر بھی پیش ہوگا. جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت کے دور کے مومنوں کو امام مہدی علیہ السلام باقاعدہ وہ جو ہے وہ دکھا دیں گے. دیکھو یہ تذکرہ جو چلتا ہوا آیا تھا، یہ ہمارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا تھا، پھر مولا علی مشکل کشا سے یہاں تک آیا. اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے جو ہے شروع ہوا تھا. یہ پوری جو ہے اس کی تفصیل انہوں بتاتے ہیں. تب جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بیانات کون بھی سنیا رہا، پکڑا رہا، یا تو آگے جتنا بھی تذکرہ جسے ہوتا ہے یا تو یہ باقی رہے. تو تب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو تذکرہ کئی سال پہلے جب ہمیں سنے تھے تو ہمیں کتنے نصیب لگے. اتنی خاص جو ہے یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس تذکرے کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کی خیر و برکتیں بھی ہمیں عنایت نصیب عطا فرمائے. اور اس تذکرہ کرنے اور سننے کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے اس پر قائم دائم رکھے. اور امام مہدی علیہ السلام تک جو ہے حفاظت کے ساتھ، ہماری ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا